بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ بشارت ہے اور محسنین کا بیان ہے۔ یہ محسن کون ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ربنا لفظ اللہ دونوں معرفہ ہیں، اور معنی کیا ہوگا؟ الہنا اللہ، ہمارا الہ صرف اللہ ہی ہے، پکاریں سننے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس پر۔ دوسرا استقامت ہے، یہ الاستقامت فوق من الف کرامہ، جو استقامت ہے توحید پہ پکا رہ جانا، یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ ہزاروں کرامتیں استقامت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ راستہ بہت مشکل ہے۔ استقاموا، جو ڈٹ گئے، کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنوں کی، نہ بیگانوں کی، نہ قریبیوں کی، نہ دور والوں کی۔ تو اس لیے توحید پر استقامت یہ مقصود ہے۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں پہلی صورتوں میں، نبی کریم علیہ السلام سے جب وصیت کے بارے میں صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی جامع وصیت فرمائیں، تو آپ نے صرف ایک ہی جملہ فرمایا تھا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ قل آمنت باللہ، توحید کا عقیدہ رکھ اور پھر اس پہ ڈٹ، اسی پہ پکا ہو جا۔ لیکن یہ استقامت پھر ڈاما ڈول ہو جاتی ہے۔ ممبر پہ تو بڑا بیان ہوتا ہے، توحید توحید توحید، اور جب اپنے اوپر وقت آ جائے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ یہ جب امتحان ہوتا ہے وہاں پکا رہنا ہے۔ بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں توحید کے مدعی اور ممبروں پہ للکارنے والے، اور پھر مشرکوں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور مشرکوں کے لیے رحمت کی دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ استقامت تو نہ ہوئی، نہ لومڑی والی چال ہوئی۔ فاروق اعظم نے کیا کہا تھا؟ یہ لومڑ نہ بنو، لومڑے نہ بنو۔ یہ لومڑا بن گیا، ادھر مواحدین کی طرف منہ ادھر ہے اور دبر مشرکین کی طرف ہے۔ لومڑ یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف منہ ہو اور دم دوسری سائڈ پہ ہو، تو یہ بھی وہی لومڑا ہے۔ تو اس لیے ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، سب سے کٹ گئے، سب سے کٹ گئے اور ڈٹ گئے مسئلہ توحید پہ۔ فلا خوف علیہم، یہ ثمرہ استقامت اول ہے، پس کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر آخرت میں۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہاں آخرت میں، غم بھی نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا۔ امن امان سے جائیں گے سارے لوگ میدان محشر میں، وہ تڑپ رہے ہوں گے، لیکن یہ موحدین جو استقامت کے ساتھ رہے تھے، ڈٹ گئے تھے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہی لوگ ہیں اولئک اصحاب الجنت، حصول نفع، پہلے دفع مضرت کہیں لکھا ہوگا، دفع ضرر، خوف سے بچ جائیں گے، غم سے بھی بچ جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ اولئک، یہ حصول نفع، جلب منفعت، ان کو نفع کیا ملے گا؟ یہ دوسرا ثمرہ آ رہا ہے۔ یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کے، ہمیشہ رہنے والے اس جنت میں۔ جزاء بما كانوا یعملون، جزاء، یہ جزا ہے، جزائے بما، ما سے مراد اعمال ہیں، ان اعمال کی جو تھے وہ کرتے۔ نیچے لکھا ہے سبب ظہری جنت، یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، جنت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی، جس کی سند توحید ہے، جس کی سند توحید ہے۔ صحابی
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. تو صحابی نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ، آپ بھی؟ فرمایا میں بھی. الا ان یتغمدنی، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. یتغمدنی، تو میں بھی جنت میں جاؤں گا اللہ کی رحمت کے ساتھ. تو امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ بھی عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. جہاں پر آیا جزاء بما کانوا یعملون، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت عملوں کی وجہ سے ملے گی. اور کثرت سے احادیث اور قرآن پاک کی دیگر آیات وہ بتاتی ہیں کہ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی. تو پھر تو یاد رکھو جنت کا ایک سبب حقیقی ہے اور وہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اور ایک سبب ظاہری ہے وہ اعمال اور ایمان اور عمل ہے. ایمان اور عمل ہے، اصل کیا اللہ کا فضل ہے. تو اعمال ظاہری سبب ہیں جنت کا، حقیقی سبب یہ اللہ کا فضل ہے. اس لیے آپ کے پاس لکھا ہے سبب ظاہری جنت بما کانوا یعملون. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا. چونکہ حوامی میں سبع کا مضمون توحید تھا، فادع اللہ، اور قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ توحید کے ساتھ دوسرا جو اہم مسئلہ قرآن بیان کرتا ہے وہ حقوق العباد، اور حقوق العباد میں سب سے اہم چیز حقوق والدین ہے. اور حقوق والدین یہ ایسا مسئلہ ہے جو قرآن کریم میں اس کا اقتران ہے مسئلہ توحید کے ساتھ. جہاں توحید کی بات کی تو وہاں حقوق والدین کی بھی بات کی قرآن نے. اور اگر دیکھا جائے تو آج یہ مسئلہ بالکل اس کو ثانوی حیثیت دے دی گئی حقوق العباد کو، حالانکہ حقوق اللہ کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ حقوق العباد. اور یہ یاد رکھو نوافل یا استنجے سے تقوی معلوم نہیں ہوتا، آدمی کا امتحان ہوتا ہے معاملات میں آ کر. اس کو پھر کیا ہو گیا یکدم؟ تو یہاں پر ووصینا الانسان، سورہ بقرہ نکالیں جلدی، آیت نمبر 83. صفحہ نمبر 33. صفحہ 33 جی. اس پر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلے توحید لا تعبدون الا اللہ، اور ساتھ کیا ہے وبالوالدین احسانا. میں نے کہا اقتران ہے توحید کا احسان بالوالدین کے ساتھ. اسی طریقہ سے سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 23. صفحہ نمبر 526 جی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں پر بھی فیصلہ کیا تیرے رب نے آگے کہ نہیں پکارنا کسی کو سوا اس کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. تو جہاں بھی حقوق والدین ساتھ ہیں. اسی طریقہ سے سورہ العنکبوت آیت نمبر 8. سات 735 جی.
اوپر سارا مضمون توحید ہے، اور پھر اس مضمون توحید هو السمیع العلیم پورے مضمون میں آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 14، حضرت لقمان کی وصیت معروف ہے، اس میں بھی یہی آ رہا ہے، شرک کی تردید کی، اور تردید شرک کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے متعدد مقامات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ توحید کے ساتھ والدین کے حقوق کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ مربی حقیقی ہیں، اور والدین یہ مربی ظاہری اور مجازی ہے۔ اللہ تعالی حقیقی رب ہے، اور والدین کیا ہیں؟ پرورش کرنے والے ہیں، اور انسانی وجود کے پرورش کا ظاہری سبب والدین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنا حق بیان کرتا ہے کہ میرا حق یہ ہے کہ میرے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور پھر والدین ان کا حق بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد مخلوق میں اگر انسان پر کسی کا احسان ہے تو وہ والدین ہیں، سب سے زیادہ احسان۔ تو اس لیے حقوق والدین یہ اہم مسئلہ ہے، اور طاغوتی نظام میں اور ابلیسی شیطانی دجالی نظام یہ خاندانوں کی بربادی کا نظام ہے، اور آج اس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس پر سب طاغوتی نظام کے اثرات ہیں۔ اب جو طاغوتی ابلیسی نظام ہے وہاں پر والدین کا پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا، ماں معلوم ہوتی ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کون، یعنی خاندانی نظام ہی ختم ہو گئی ہے۔ امریکہ، یورپ اور یہ جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں باپ کا پتہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ ماں متعین ہوتی ہے، باپ ہونے کے کئی مدعی۔ ایک دوسرا، جس کو پتہ ہے باپ کا، تو انہوں نے اولڈ سینٹر بنائے ہوئے ہیں کہ جب اولاد جوان ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، تو اس کو سینٹر میں جمع کرے۔ پاکستان میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے اولڈ سینٹر، تو بوڑھے والدین کو ادھر پیک کرا دیتی، جیسے سامان کو پیک کرا دیا جاتا ہے، اور وہ بیچارے ایسی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے بھی ترستے ہیں۔ اور وہی اثر ہوا آج کے سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹوں پر، کہ آج 99% وہ والدین ہیں جو اولاد کی جوانی پر افسوس کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ نافرمانی والدین کی ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ پریشان بھی والدین ہیں۔ اور یہ اثر مدارس میں بھی ہے، کیونکہ اب اکثر مدارس اور سکول، کالج کے ماحول کا فرق نہیں ہے، ان کے مابل اشتراک موبائل کی لعنت ہے، اور یہ میڈیا کی لعنت ہے۔ آج مدرسے کے طالب علم اور سکول، کالج کے اسٹوڈنٹ میں فرق نہیں رہا، ایک ہی مزاج ہے، ایک ہی ترتیب ہے، ایک جیسی بے ادبی ہے، ایک جیسی شیطنت ہے، بس کوئی تھوڑا سا فرق ہے، وہ سکول کی عمارت کے نیچے بیٹھا ہے اور یہ مسجد اور مدرسہ کی عمارت کے نیچے بیٹھے ہیں، مکان کا فرق ہو گیا ہے۔ تو آج وہ ماحول بدل گیا۔ تو والدین، کئی ہم نے مولوی دیکھے، ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہیں، والد صاحب فوت ہوئے، ماں سے پوری جائیداد اس نے لکھوا لی، اس کی وراثت بھی، اور پھر دھکے لگا کے اس کو گھر سے نکال دی۔ ہاں، دوسرا بھائی آیا، اس نے یہ گھر سے نکال رہا تھا، اس نے دھکا دیا تو ماں نالی میں گر گئی، دونوں مولوی ہیں۔ تو یعنی کوئی احساس بھی نہیں۔ تو قرآن و سنت میں حقوق اللہ توحید کے بعد
سب سے بڑا حق بیان کیا گیا ہے والدین کا۔ اور یہ یاد رکھو، جو والدین کا گستاخ ہے اور والدین کی خدمت سے باغی ہے اور والدین کا دل دکھانے والا ہے، تو یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ اس کا بدلہ نقد بھی ملے گا۔ قیامت کے دن تو ہوگا ہی ہوگا نا، لیکن یہ جو ظلم ہے اس کا نقد دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے۔ جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ اگر یہ خود والدین کا دل دکھائے گا تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ اس سے بڑھ کے وہی کام کرے گی۔ تو اس لیے یہ قرآنی حکم ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ والدین کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور یہ اسی سے اہمیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی توحید کے بعد متعدد مقام قرآن کے فوراً مضمون بدلتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ ہم نے وصینا وصیت کی، وصیت اور احادیث اگر آپ دیکھیں کثرت کے ساتھ احادیث سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اور جو والدین کا نافرمان ہے اس کی آخرت بھی برباد ہے اور دنیا بھی برباد ہے، اور وہ جو والدین سے زیادتی کرتا ہے وہ اپنا حال بھی اس کا وہی ہوتا ہے۔ یہ جو بعض چیزیں لوگوں میں مشہور ہوتی ہے نا کہ کسی آدمی نے اپنے والد کو گھر سے اٹھایا اور دریا کے کنارے جا پھینکا، تو والد نے کہا بیٹا تو آباد رہے۔ اس نے کہا بابا میں آپ کو ادھر ڈال کے جا رہا ہوں، تو دعا دے رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو دریا کے اندر ڈالا تھا، تو نے چلو کنارے پہ ڈالا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور یہ حقیقت پہ مبنی مثال ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے۔ تو سب سے زیادہ یہ مسئلہ بیان کرو حقوق والدین، خصوصاً دجالی دور میں ان سے بالکل لاپرواہی ہے۔ وَوَصَّيْنَا، اور تاکیدی حکم دیا ہم نے انسان کو، وصیت کا لفظ فرمایا، تاکیدی حکم انسان کو، بے والدیہ۔ یہ عجیب بات ہے، والدین بیچارے سب سے زیادہ مشقتیں برداشت کرتی ہیں، اور والدہ کا مشقت میں ایسا کمال ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ جو ماں کی مشقتیں ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور باپ تو آدھا گھنٹہ بچہ نہیں اٹھا سکتا اور اس کو نہیں سنبھال سکتا، اور ماں وہ ہوتی ہے جو اس کی بچپن کیا نطفہ ٹھہرنے سے ماں تکلیفوں میں ہے، اور وہ جب حمل ٹھہر گیا تو حمل کی تکلیفیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، پھر جنم کی تکلیفیں حمل سے زیادہ ہوتی ہیں، پھر اس کو اٹھانے پہ، اور اس کو ہر وقت ماں کا وہی خیال ہے اور بچے کی پرورش کر رہی ہے۔ بچہ کبھی آنکھ لگتی ہے تو ٹینٹیں شروع ہو جاتی ہے، پھر اٹھ بیٹھتی ہے لیکن کبھی غصہ نہیں کرتی، اور کبھی کچھ۔ تو یہ اگر پورا طریقہ آپ دیکھیں تو سب سے بڑی محنت ماں کی ہے، اور باپ کی کہ سب کچھ کما کر وہ اپنے بچے پہ لگاتا ہے اور اپنا ہر آرام قربان کرتا ہے، ہر سکون قربان کرتا ہے، ہر چیز وہ اپنی اولاد پہ قربان کرتا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق اول ہے، اور حکم کے لحاظ سے باپ کا حق اول ہے۔ خدمت کے لحاظ سے ماں زیادہ مستحق ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون میرے احسان کا زیادہ مستحق ہے، بخاری مسلم میں، فرمایا امک۔ صحابی نے پوچھا ثم قال امک، صحابی نے پوچھا ثم، فرمایا امک، اور چوتھے درجے میں فرمایا ثم ابوک۔ تو خدمت کی جو بات ہے تو ماں کا باپ سے بھی حق مقدم ہے، لیکن اطاعت اور حکم برداری یہ باپ کی مقدم ہے۔
اب سارے میری طرف، حکم اور اطاعت کس کی کرنی ہوگی؟ باپ کی، اور خدمت کی حقدار زیادہ مائیں۔ تو یہ بیچارے آپ کو بڑا کرتی ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے، اچھا سا رشتہ، پھر آپ کے لیے رشتے پسند کرتی ہیں، پھر خرچہ، شادی ہو گئی، تیسرے دن جو آنے والی ہے وہ بیٹے کو اغوا کر کے لے گئی، اور بیٹا بھی اتنا بے حیا ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی اس کو پالا ہے اور سارا اپنا اصل جو خیر خائی پہ مبنی محبت ہوتی ہے خالص وہ صرف ماں کی ہے۔ بیوی کی محبت بھی لالچ پہ مبنی ہے، خالص بلا بغیر لالچ کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ ماں کی محبت ہوتی ہے، اور والدین کی محبت ہوتی ہے بغیر لالچ کے۔ باقی جتنے بھی آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے، اگر مقصد ہے ٹھیک، نہیں تو وہ محبت نہیں ہے پھر۔ تو ہر ایک کی محبت لالچ پہ ہے، ماں باپ کی محبت خلوص پر مبنی ہوتی ہے۔ آپ باہر سے آ جائیں، کہیں سے کوئی آدمی آئے تو ماں کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے جذبات جو ہوتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے، اور بیوی کے کیا ہوتے ہیں؟ الحمدللہ میں نے اپنے خامد کا جیبہ دیکھا ہے، جیب دیکھا ہے کہ اندر کچھ لایا بھی ہے یا نہیں، وہ چہرہ نہیں، وہ جیب کی طرف دیکھتی ہے۔ لیکن بیوی کا جادو ایسا چلتا ہے کہ شادی ہوتی گئی، ایک ہفتے میں یہ ٹٹو ٹیرا بدلا ہوا ہے، اب ماں کی بات سنتا ہی نہیں ہے، اب سارا کچھ اس کی حکومت ہے، ماں بھی گئی باپ بھی گیا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اچھا بھائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور تاکیدی حکم کیا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ، یعنی احسنوا بِوَالِدَيْهِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، بالخصوص ماں کے ساتھ اور زیادہ، بالخصوص ساتھ لگاؤ گے، بالخصوص ماں کے ساتھ اور زیادہ، کیونکہ ماں کی مشقتیں زیادہ ہیں۔ حملت ہو امہ کرہا، حملت ہو اٹھاتی ہے اس کی ماں اسے، کرہن کارہا یکرہ بابے، کرہن کرہن کراہتن کراہیتن، یہ سارے اس کی مصدریں ہیں، کرہن بھی، کرہن بھی، کراہتن بھی، کراہیتن بھی، اور کارہا یکرہ ہو، یہ ہوب کے مقابلہ میں ہے کہ یہاں مراد تکلیف والا معنی ہے، کرہن تکلیف کے ساتھ، ووضعت ہو اور جنتی ہے اسے، کرہن تکلیف کے ساتھ۔ ان دو جملوں میں ساری تکلیفیں آ گئیں، حمل کی تکلیفیں مختلف ہیں۔ ماں بیچاری جب بچہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے اس سے تکالیف شروع ہو جاتی ہیں، کبھی متلی آ رہی ہے، کبھی اس کو الٹی شروع ہو گئی ہے، کبھی اور وہنن علی وہن، اور کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو درد شروع ہو گئے اور کھانا چھوٹ گیا، پینا چھوٹ گیا، یہ سارا کیا ہے؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ اور پھر جب بچہ جننے کی تکلیف ہے، یہ موت کے منہ سے گزرنا ہوتا ہے، جب بچہ جنتی ہے تو یہ ساری تکلیفیں وہاں جمع ہو جاتی ہیں، تو یہ اس لیے ماں کو مقدم کیا ہے۔ اور احسان کی تفسیر دوسرے مقام پہ ہے، یہاں ذکر نہیں کی احسان کی، قل لہما لا تقل لہما اف لا تنہرہما وقل لہما قولا، چلو وہ بھی دیکھ لو۔ احسان کی تفسیر وہ آیت ہے پانچ سو چھبیس جی،
احسان کی تفصیل یہ ہے۔ اب دیکھو ان آیات کا جو مضمون ہے اس میں احسان بالوالدین، یہ متعدد مقام ہے، لیکن ان میں اصل یہ آیت ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے نا، اس کو ذہن میں رکھ لو کہ ہر مضمون کی اصل نکال لو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ اصل آگے اس میں توضیح آئی ہے کہ اما یبلغن عندکم الکبر، اگر پہنچ جائے ان میں سے کوئی تیرے پاس بڑھاپے میں ایک یا دونوں، وہ بوڑھے ہو، ویسے تو پوری زندگی ان کی خدمت ہے، خصوصیت کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے کہ زیادہ احتیاجی ہے خدمت کی، تو ان کو تم نے کیا کہنا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو مزاج بچکانا بن جاتا ہے، تو پھر اپنی بچپن کو یاد کر لینا۔ تو مزاج بچگانا ہوتا ہے، تو تم جب بچے تھے کیا کچھ کرتے تھے، تو والدین جو شرارت کرتے تھے وہ ہانس کے آپ کو اٹھاتے تھے۔ چھوٹا بچہ جتنی شرارتیں کرتا ہے باپ اتنا خوش ہوتا ہے، اور ماں خوش ہوتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پہ بھی خوش ہوتی ہے، اور وہ نقصان بھی کر دے تو اس کو اس پہ غصہ نہیں آتا۔ تو فرمایا جب ان کا یہ مقام آئے نا تو پھر اپنا بچپن یاد کرنا کہ جن شفقتوں سے انہوں نے تیرے ساتھ معاملہ کیا تھا تو بھی وہی معاملہ کرنا ہے۔ یہ اصل بات بتا دی، اور اگر اسی بات کو سوچو تو پورا مضمون ادا ہوگی۔ ایک ہی لفظ کافی ہے۔ تو فرمایا فلا، اس کی آگے جزیات ہیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہنا۔ شاہ صاحب نے مانا کہ ہوں نہ کرنا، یعنی ایسا لفظ نہ کہنا جو ایذا کا سبب ہو، جو موذی لفظ ہو، ایسا نہیں کہنا۔ چہرہ اس طرح نہیں بنانا جس سے والدین کا دل دکھے، لفظ نہیں نکالنا جس سے والدین کا دل دکھ جائے اور ایذا کا سبب بن جائے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور جھڑکنا نہیں ہے، نہر زجر کو کہتے ہیں، اور چیخ کر بولنا اور سختی کے ساتھ بولنا، سختی کے ساتھ لہجہ بھی سخت نہ ہو، آواز بھی اونچی نہ ہو اور غصہ بھی نہ ہو۔ جیسے وہ بار بار بیچارہ بات پوچھتا ہے تو وہاں پر بڑا امتحان ہوتا ہے، فرمایا خیال کرنا۔ اور اگر آدمی تصور کرے بچپن کا، چھوٹے بچے جو کرتے ہیں تو والدین کو غصہ نہیں آتا، وہ الٹا خوش ہوتی ہے۔ ہاں تم نہیں، چھوٹے بچوں کی بات کریں۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور کہنا انہیں بات ادب کی، کریمن ادب والی بات، شاہ صاحب کا معنی ہے ادب کی بات اور نرمی والی بات کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا، اور نیچا کر ان کے آگے، جناح الذل، کندھا عاجزی کا، پیار سے، پیار کے ساتھ، والدین کے ساتھ عاجزی سے رہے، آکڑ نہیں۔ افسر بن گیا ہے، باپ آ گیا کہتا ہے میرا نوکر ہے، یا باپ بوڑھا باپ ہے اور بیٹا پینٹ پتلون والا بدماش ہے، اب اسے شرم آ رہی ہے کہ میں کہوں کہ یہ میرا باپ ہے۔ کہ ایسے بے غیرت بھی ہے، باپ اگر آ گیا تو کہتے ہیں یہ ہمارا پڑوسی ہے یا ہمارا نوکر ہے۔ بھائی دوست نہ کہیں کہ اس کا باپ اتنا سادہ ہے، تو فرمایا ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہے۔ وقول، اور جیسے وہ تیرے لیے دعائیں مانگتے تھے تو بھی ان کے لیے دعائیں مانگ، وہ تیرے لیے مانگتے رہے تو ان، اور کہہ رب، اے میرے پروردگار، ارحمہما کما ربیانی، ربیانی میں پورا تمہیں تمہاری بچپن یاد کرائی ہے کہ تم بچپن میں کس طرح تھے اور انہوں نے کیسے پالا ہے۔ کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ رحمت کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے اور بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ ربکم،
اعلم بما فی نفوسکم، اتنی کرنے کے باوجود بھی خیال رکھنا یہ اوپر ریاکاری نہیں کرنی، نمبر نہیں بنانے ہیں، والدین کے سامنے چکنی چپڑی باتوں سے نمبر نہیں بنانے، کیونکہ اللہ تمہارے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے کہ یہ جو والدین کے سامنے جی کر رہے ہو جائیداد حاصل کرنے کے لیے میں اور ترکے سے حصہ پانے کے لیے، یا اوپر کئی ہوتے ہیں نا نمبر بنانے والے دوست، نمبر بنانے والے نہیں بننا، کیونکہ اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت بھی جانتا ہے، یہ صرف اسلام کے خصائص ہیں۔ اس طرح کے حقوق بیان کرنا دنیا کے تمام مذاہب باطلہ خالی ہے، ایک ایک لفظ میں والدین کے سارے حقوق بیان کر دیے، لیکن اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جب والدین بنو۔ آج ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اولاد کے حقوق کیوں نہیں دیتے؟ اولاد کا پہلا حق ہے کہ ان کو دیندار بناؤ، کالجی بنانا ضروری نہیں، مسلمان بنانا ضروری، انہیں اچھی تربیت دو، انہیں قرآن پڑھاؤ، یہ والدین پر فرض ہے اولاد کی تربیت کرنا، اور جب والدین اولاد کا حق نہیں پورا کریں گے تو اولاد کیسے والدین کا حق پورا کرے گی؟ تو سب سے پہلے دینی ماحول، ان کا ماحول نہ بگڑنے دو، ان کو موبائلوں اور یہ نیٹوں اور یہ ننگوں پہ مت لگاؤ، بلکہ ان کو دیندار بناؤ اور اچھی تربیت کرو، پھر جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کرو، ہاں ٹائم پہ شادی کرو، ہاں یہ بڈھا کر کے شادی ہو رہی ہے، 32 سال کا لڑکا ہے، 40 سال کا بچہ ہے، تو ان کی ٹائم پہ والدین، اولاد کا حق ہے کہ ان کے ٹائم پہ ان کی شادی کی جائے، اور شادی میں بھی پھر اپنی پسند نہ کریں والدین، اماں جان پسند کر رہی ہے اور بابا جان کر رہا ہے اس لیے اماں کے ساتھ رہنا ہے، تو اس میں فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو اس میں ان کی بھی پسند ہونی چاہیے، ہاں تو مَا طَابَ لَكُم، تو شادی چلے گی تب کہ جس نے نکاح کرنا ہے گزارا اس نے کرنا ہے، تو دینی تربیت، نمازیں، دیندار بنانا، یہ ماحول دینا، یہ والدین پر اولاد کا حق ہے، اور اگر یہ حق دے گا تو انشاءاللہ پھر اولاد نافرمان نہیں ہوگی، اور اگر اولاد کو خود لوفر کیا تو پھر ساری زندگی اس لوفری کے چسکے لے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اس کا، وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اس کا، حملته أمه، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اور اٹھانا اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا، 30 شَهْرًا، 30 مہینے ہے، جمہور ائمہ کے نزدیک 30 شَهْرًا 6 مہینے ہے کم از کم حمل کے، اور 2 سال ہیں دودھ پلانے کے، کل کتنے بن گئے؟ 12 12 24 اور 6 30، تو 30 مہینے بن گئے، 2 سال دودھ پلانے کے اور 6 مہینے کیا ہیں؟ حمل کے، تو حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ، حمل کی کم از کم مدت ہے 6 ماہ۔ اگر ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور 6 ماہ کے اندر اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی آدمی کا قرار دیا جائے گا اور اس کا نسب ثابت ہوگا، کیونکہ حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ کوئی متعین نہیں ہے۔ حضرت ضحاک کے بارے میں مشہور ہے کہ 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے، 4 سال جب پیدا ہوئے تو ان کے دانت بھی آ چکے تھے اور ہنس رہے تھے، اس لیے ضحاک انہیں کہا جاتا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، ذیک سے ضحاک، ہنسنے والا۔ تو کم از کم مدت حمل کتنی ہے بھائی؟
6 महीने بولو 6 مہینے کا بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا. یہ مسئلہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ گنتے ہیں اگر 8ویں مہینے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو یہ شک کرتے ہیں پیچھے سے لے کے آئیے. یہ پیچھے سے نہیں لے کے آئے. 6 مہینے مدت حمل ہے کم از کم. یہاں ایک مسئلہ ہے جو غیر مقلدین چھیڑتی ہیں. غیر مقلدین بالکل اناڑی قوم ہے اور اہل حدیث کے 2 اصول افتراء علی اللہ والرسول والبک بک فضول. اہل حدیث کے 2 ہی اصول ہیں. ایک تو اللہ رسول پہ افتراء ہے اور دوسرا بک بک فضول. افتراء میں ایسے نہیں کہہ رہا. اس بدبخت ٹولے میں یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اپنے استنباط پر کہتے ہیں قال اللہ. ہوتی اس کی بات ہے اور کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا ہے, اور ہوتی اس کی کشید کاری ہے. پیوند ہے, حدیث کوئی بھی ہوگی پیوند لگائے گا اور اوپر کہہ دے گا قال اللہ, اللہ نے فرمایا. تو یہ اس کا افتراء علی اللہ والرسول بک بک فضول. اہل حدیث کے 2 اصول, یہی 2 اصول ہیں. اس پر یہ آیت ہے اور سورۃ البقرہ نکالے آیت 233. صفحہ نمبر 80. صفحہ نمبر 80 بھائی. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اب ذرا توجہ میری طرف رہے, میں نے 1 منٹ میں مسئلہ حل کرنا ہے. پہلے ماں بہن نزاع سمجھو کہ جھگڑا ہے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جمہور فقہا کے نزدیک جو مدت رضاعت ہے, کیا لفظ بول رہا ہوں, مدت رضاعت, مدت رضاعت یعنی وہ مدت جس میں 2 بچے ایک ماں کا دودھ پئیں تو ان کے درمیان رشتہ حرمت رضاعت والا ثابت ہو جاتا ہے. وہ مدت کتنی ہے؟ جمہور فقہا کے نزدیک وہ ہے 2 سال. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن ابی لیلہ اور چند اور فقہا ہیں, ان کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک جو مدت رضاعت ہے وہ ہے 2.5 سال. یعنی 2.5 سال کے اندر اگر 2 بچے ایک ماں کا دودھ پئیں تو ان کے درمیان رشتہ رضاعت ثابت ہوگا, حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. اس پر غیر مقلدین کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم میں مدت رضاعت 2 سال بیان کی گئی ہے, حولین کامل ہے. لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول قرآن کے صریح خلاف ہے. یہ ان کا پراپاگنڈ ہے کہ صریح خلاف ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اس کے میں 3 جواب دے رہا ہوں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ ذرا سمجھو کہ یہ جو غیر مقلدین کا دعویٰ ہے رشتہ رضاعت والا, حرمت رضاعت کا جو مسئلہ ہے یہ منصوص مسئلہ ہے. اس میں یہ کذاب ہیں جو یہ مدت رضاعت یعنی وہ مدت جس میں 2 بچے ایک ماں کا دودھ پئیں اور ان کی حرمت ثابت ہو, یہ فقہی مسئلہ ہے, یہ منصوص مسئلہ نہیں ہے.
سمجھو یہ کیا استنباطی مسئلہ ہے، منصوص نہیں یہ ہے، منصوص نہیں ہے۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ مدت رضاعت، حرمت رضاعت کے لیے 2 سال بتائی گئی ہو، پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں۔ جی افتراء اللہ بنا کہ نہیں؟ جی نہیں ہے، قرآن کوئی اور بات کر رہا ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ ہے حق الرضاع، استحقاق الرضاع، کہ اگر خامند بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، لانجا بن گیا ہے، تو ماں بچے کو دودھ پلانے کا حق کتنا رکھتی ہے؟ جی تو مسئلے 2 ہیں، ایک ہے حرمت رضاعت کا مسئلہ اور ایک ہے استحقاق اور حق رضاعت کا مسئلہ۔ جی کتنے مسئلے ہیں؟ 2۔ حق رضاعت یعنی ماں حق کتنا رکھتی ہے دودھ پلانے کا، یہ الگ بات ہے کہ وہ پلائے یا نہ پلائے، لیکن اس کا حق رضاعت کتنا ہے؟ تو قرآن کریم میں جو حولین کاملین کا تذکرہ ہے، یہ حق رضاعت کو بیان کیا گیا ہے، یہ حرمت رضاعت کی مدت کا منسوخ ہونے کا دعویٰ یہ افتراء علی اللہ ہے۔ جی کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سمجھ۔ آپ یہ پوری آیت پڑھ لیں، اس میں سارا نکاح طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، اور لڑائی کی صورت میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والوالدات، اور مائیں یرضعن اولادہن، یرضعن اولادہن، ہمارا غیر مقلدین کے طبقہ سے سوال ہے کہ یہ جو ہے یرضعن، یہ خبر ہے یا انشاء ہے؟ اگر کہو کہ یہ خبر ہے تو وقوع کذب لازم آئے گا، ہر ماں 2 سال پلاتی ہے دودھ۔ نہیں جی، اگر یہ خبر بنائے تو پھر مانا یہ ہوگا کہ مائیں دودھ پلاتی ہیں اپنی اولاد کو 2 پورے سال۔ کئی مائیں ہیں کہ 1 دن بھی نہیں پلاتی، جی کئی مائیں ہیں کہ وہ 6 مہینے پلاتی ہیں، کئی مائیں 1.5 سال پلاتی ہیں، کئی مائیں 2 سال پلاتی ہیں، کئی مائیں 4 مہینے پلاتی ہیں۔ تو اگر خبر بنائیں کہ اللہ خبر دے رہے ہیں کہ مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال دودھ پلاتی ہیں، تو یہ نفس الامر کے خلاف ہے۔ جی بہت ساری مائیں ہیں جو 2 سال پورا دودھ نہیں پلاتی، تو اللہ کی خبر میں کذب لازم آئے گا، اس لیے یہ خبر نہیں بن سکتا۔ اور اگر امر بنائیں تب بھی نہیں بن سکتا، انشاء اور امر بنائیں تو معنی کیا ہوگا کہ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال، تو 2 سال دودھ پلانا واجب ہے؟ آگے پڑھو گے 2 سال سے کم بھی دودھ پلا سکتی ہے، 2 سال پورے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو پھر امر کیسے بنے گا؟ امر اگر بنے تو پھر تو 2 سال مکمل دودھ پلانا ہوگا، جبکہ یہاں 2 سال سے کم بھی پلا سکتی ہے، تو امر بھی نہیں بنتا، خبر بھی نہیں بنتا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ استحقاق اور حق رضاعت کا بیان ہے۔ اب میں معنی کرتا ہوں کہ مائیں حق رکھتی ہیں دودھ پلانے کا اپنی اولاد کو 2 پورے سال، واسطے اس کے کہ ارادہ کرتا ہو یتم الرضاعت، تکمیل کرنا رضاعت کی، اور اوپر مولود لہو کے رزق ہننا بکسبت ہننا بالمعروف ہے۔ تو حق رضاعت ہے، تو حق رضاعت میں جھگڑا نہیں۔ جھگڑا کیا ہے؟ مدت رضاعت میں، مدت یعنی حرمت رضاعت، رشتہ کب تک ثابت ہوگا؟ تو اب یہ 2 الگ مسئلے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، الگ مسئلے ہے جی۔ غیر مقلدوں نے پہلا تو اللہ پہ جھوٹ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت رضاعت کی مدت یہ بیان کی، پھر دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ امام صاحب نے قرآن کی مخالفت کی۔ او پاگلو، میری طرف توجہ ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے مدت رضاعت یعنی حرمت رضاعت کتنی مدت میں ثابت ہوگی، تو دوسرا جواب دے رہا ہوں، غیر مقلد کو تو اعتراض کرنے پہ شرم آنی چاہیے
2.5 سالوں پہ، کیونکہ اسنادہ صحیح والی حدیثیں موجود ہے۔ جی کیا اسنادہ، کیونکہ غیر مقلد تو پجاری سند کا ہے، متن کے ساتھ تو اس کا تعلق ہی نہیں، اور تم میں بھی جو سند کے پجاری غیر مقلدیت کے جراثیم ہیں اور وہ اس سے ان کو غصہ بھی آتا ہے، تو غیر مقلدیت کا دار و مدار ہی سند ہے۔ جی کیا ہے؟ سند ہے۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، وہ بس اسنادہ صحیح، اور اسنادہ صحیح کہنے والا کون ہے؟ زبیر علی زئی، جی اور کہنے والا محدث البانی، زبیر علی زئی، شعیب ارنوت، یہ 2-4 ہیں لکوت، جی یہ چند لکوت کہہ کے جس کو کہے اسنادہ صحیح تو بس وہ اتھینٹک بات ہے۔ تو صحیح الاسناد روایات موجود ہیں کہ اگر کوئی بڈھا آدمی بھی کسی عورت کا دودھ پی لے تو رشتہ رضا ثابت ہو جائے گا۔ 80 سال کا بزرگ ہو اور کسی عورت کا پستان منہ میں ڈالے اور اس کو چوسنا شروع کر دے، جیسے پٹھورا اور بکرا بکری کو دودھ نکالتا ہے، تو وہ اس کی بھی مدت رضا ثابت ہوگی۔ تو ان کو پھر شرم نہیں آتی تمہیں؟ 2.5 سال پہ تو امام صاحب کو تم کہتے ہو قرآن کے خلاف ہے، اور تمہارا جو بڈھا بابا اتنی داڑھی والا بزرگ، وہ اگر کسی عورت نو لے بنے اور اس کا دودھ پینا شروع کر دے تو اس کو بھی تم کہتے ہو یہاں پر بھی رشتہ رضا ثابت ہو گیا، اور وہ تمہارے نزدیک اسنادہ صحیح ہے۔ جی اور اسنادہ صحیح پر اکتفا کرنے والوں کو بھی اس مسئلے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جی ان روایات کی بھی سند صحیح ہے۔ تو کس منہ سے تم 2.5 سال پہ تمہارا اعتراض ہے اور بڈھا لے بنے تو ٹھیک ہے، لے جاوے نہیں ہو، لے یہ پنجابی، یہ پتہ نہیں پشتو میں کیا کہتے ہیں، اونچا اونچا بولو، ان کو پتہ چلا۔ وروی ہاں بھائی، تیسری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے مدت حرمت رضاعت کا، یہ مسئلہ استنباطی ہے۔ جی کیا ہے؟ استنباطی ہے۔ استنباطی۔ جمہور حضرات نے اس آیت سے استنباطاً یہ مسئلہ لیا کہ حولین کاملین چونکہ حق رضاعت ہے، تو اسی سے استنباط کیا ہے کہ حرمت رضاعت کا مسئلہ بھی حولین کاملین ہے۔ تو یہ بات سمجھنی ضروری ہوتی ہے کہ منصوص قطعی کیا ہے اور اس سے استنباط کیا ہے۔ تو جمہور کا اس سے کیا ہے؟ استنباط۔ اور یہ یاد رکھو، جہاں نص قطعی موجود ہے وہاں ائمہ کا اختلاف ممکن ہی نہیں۔ ائمہ کا اختلاف ہوتا ہی وہاں ہے جہاں نص قطعی موجود نہ ہو، بلکہ احادیث میں اختلاف آ رہا ہو یا استنباط کے ساتھ تعلق ہو۔ تو یہ جو ائمہ کا اختلاف ہے، یہ یاد رکھنا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ حدیث میں اختلاف نہ ہو، روایتیں مختلف نہ ہوں، یا وہ مسئلہ استنباطی نہ ہو اور پھر ائمہ کا اختلاف ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ائمہ کا اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں نص قطعی موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ استنباطی ہے اور مجتہد فی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ منصوص قطعی نہیں ہے۔ منصوص قطعی جو ہے وہ حق رضاعت ہے، اور اس سے استنباط کی گئی ہے مدت حرمت رضاعت۔ تو جمہور نے یہاں سے کیا، اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے 2.5 سال جو بات کی ہے ان کی بالکل فقاہت پہ مبنی بات ہے، اور امام صاحب کے اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ مبنی بر احتیاط احبت کو لیتی ہیں۔ اب اس آیت سے تو یہ استنباط ہو سکتا ہے حولین کاملین، لیکن یہ جو آیت ہے اس میں 2 لفظ آ رہے ہیں، اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ ایک ہے حملت ہو اور دوسرا ہے حملہ۔
تو یہ لفظ حمل 2 مرتبہ آیا، اور عام ضابطہ یہی ہے کہ تکرار پھر لفظ جب آ جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ تو جہاں حملت ہو بحملہ، تو حملت ہو بھی حمل کا لفظ آیا، حملہ بھی حمل کا لفظ آیا، تو تکرار لفظ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ پہلے حمل سے مراد حمل پھر رحم ہے، اور دوسرے حمل سے مراد حمل علل اکف ہے، ہاتھوں پہ اٹھانا ہے۔ تو حملت ہو میں پیٹ میں اٹھانا، اور حملہ و فصالہ وہ کیا ہے؟ ہاتھوں پر اٹھانا۔ کرینہ سمجھ گئے کہ تکرار پھر لفظ ہے، اور جب تکرار پھر لفظ ہو تو اصل ضابطہ یہی ہے کہ معنی الگ الگ ہوگا۔ تو حملت ہو میں پیٹ میں اٹھانا، اور حملہ حمل علل اکف ہاتھوں پہ اٹھانا ہے۔ تو 2.5 سال کیا 30 شعرہ ماں بچے کو ہاتھوں پہ اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 شعرہ، تو 30 شعرہ یہ کتنے بن جاتے ہیں؟ 2.5 سال۔ چونکہ یہ احتمال موجود تھا اور مذہب امام احمد پہ مبنی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استنباط کیا کہ مدت حرمت رضاعت 2.5 سال ہے، کیونکہ اس احتمال کی وجہ سے یہ احبت اور احتیاط یہی فقاہت کا مقام ہے۔ جی پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ جو پہلی تقریریں یاد ہیں تو پھر میری تقریر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہاں مسئلے کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک حق رضاعت ہے، یہ منصوص ہے، اور ایک حرمت رضاعت کی مدت ہے، یہ غیر منصوص مجتہد فی استنباطی مسئلہ ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ کی کہ غیر مقلد کو تو شرم آنی چاہیے اعتراض کرنے پہ، کیونکہ اسناد صحیح ان کی روایات ہیں کہ بڈھا آدمی ہو رضاء الکبیر کے باب قائم ہے کہ کوئی بوڑھا بھی اگر یہ دودھ پی لے کسی زنانی کا تو اس کی بھی مدت رضاء ثابت، مدت بڈھا 80 سال 90 سال 120 50 سال کا بے شک بابا ہو اور وہ کسی زنانی کا دودھ پیے تو حرمت رضاء ثابت ہو جائے گی۔ خود 100 سال سے بڑھ گئے اور امام صاحب کے 2.5 سال نہیں ہضم ہو رہے، اور اسناد صحیح والی حدیثیں گئی۔ تیسری بات میں نے عرض یہ کی کہ جہاں یہ خیال کرنا ضروری ہے، اور یہ اہم بات ہے تفسیر قرآن کی، کہ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ منصوص کیا چیز ہے اور اس سے استنباط کیا کیا گیا ہے۔ استنباط اجتہاد ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھ لو جہاں نص قطعی ہوگی وہاں ائمہ کا اختلاف نہیں ملے گا آپ کو۔ ائمہ کا اختلاف وہاں ملے گا جہاں روایات میں اختلاف ہے، یا ائمہ کا اختلاف وہاں ملے گا جہاں پر مسئلہ مجتہد فی اور اس کا تعلق استنباط کے ساتھ ہے۔ اب یہ مسئلہ تھا استنباطی۔ اب امام ابو حنیفہ کے مذہب کا اصول سمجھیں، امام ہمیشہ احتیاط پہ عمل کرتے ہیں، احبت کو لیتی ہیں۔ تو حولین کاملین جمہور کا استنباط ہے کہ حق رضاعت 2 سال ہے، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مدت حرمت رضاعت بھی کیا ہے؟ 2 سال۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ حق رضاعت ہے، اور یہ جو آیت ہے اس میں حملت ہو، اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک حمل سے مراد پیٹ والا حمل ہے، اور دوسرا اگر پیٹ والا حمل لیا جائے تو 6 مہینے حمل کے اور 2 مہینے 2 سال دودھ پلانے کے، تو 2.5 سال جو پورے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا احتمال ہے کہ حمل سے مراد کیا ہو؟ ہاتھوں پہ اٹھانا ہو، ہاتھوں پہ اٹھانا، اور 2 سال دودھ کے اور 6 مہینے ہاتھوں پہ کے اٹھانے کے، تو یہ 2.5 سال پھر دودھ کے بن جاتی ہیں۔ تو حمل و فصال 30 شعرہ 2.5 سال بنتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ احتمال موجود ہے اس کا۔ جب احتمال موجود ہے تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ 2 سال مقرر کرنی بہتر ہے یا 2.5 سال؟ 2.5 سال۔ تو یہ امام صاحب کے ورا
تقوی اور احتیاط، اس پہ تو امام صاحب کو شاباش دینی چاہیے کہ واہ ابو حنیفہ زندہ باد، کیسے تو نے استنباط کیا۔ جہاں تو امام صاحب کو شاباش دینی تھی، لیکن یہ چبل کے بچے امام صاحب کو کہتے ہیں ناسکتی کا منکر ہے، ناسکتی منسوس کا منکر ہے، ان کو کہو دماغ کا علاج کروا۔ ہم ایسے نہیں کہتے، غیر مقلد ہونے کے لیے الو بننا شرط ہے، بے شک، ورنہ غیر مقلد بن ہی نہیں سکتے۔ جی ہاں بھائی، آپ کو کوئی بات میری سمجھ آ گئی؟ جی تھوڑی تھوڑی۔ باقی اگر کوئی کہے کہ حمل کا معنی ہاتھوں پہ اٹھانا یہ ثابت کہاں سے ہے، تو ہم کہتے ہیں سورہ مریم میں چلے جاؤ، یہ ہم ثابت کر دیں گے۔ تحملہ، صفحہ نمبر 569۔ یہ 569 جی۔ حضرت مریم آئی حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم آئی اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس۔ تحملہ کا معنی کیا ہے؟ پیٹ میں اٹھانا یا ہاتھوں پہ اٹھانا؟ ہاتھوں پہ اٹھانا۔ تو احتمال کے لیے اتنا کافی ہے۔ تحملہ حمل علی الاکف، حمل فی الید، ہاتھوں کے اندر اٹھانا، ہاتھوں پہ اٹھانا، یہاں سے احتمال کے درجے میں اتنا کافی ہے، اور ہم کوئی زور نہیں دے رہے، احتمال احبت کو لے رہے ہیں، اور فقہ یہی ہوتا ہے برا اور احتیاط کو لینا۔ تو بہرحال یہ واضح ہو گئی۔ وضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ، حتیٰ کہ جب پہنچ گیا اپنی جوانی کو، اشدہ جوانی کو، یہ بلوغت سے کام شروع ہوتا ہے، اور 40 سال تک اشدیت کی اخیر ہوتی ہے، اور 40 سال کے بعد جو ہے پھر کام ریورس ہو جاتا ہے۔ تو اشدہ کا تعلق جو ہے وہ صرف 40 سال کو نہیں کہتے، یہ جو اشدہ کی ابتدا بلوغت سے ہے، اور یہ سارے قوتیں زور پکڑتی جاتی ہیں 40 سال تک، یہ 40 سال اشدہ کا اخیر ہوتا ہے، جس پر ساری قوتیں مکمل ہو جاتی ہیں، اور پھر جب 40 سال سے کراس ہوتا ہے تو اب ریورس گیئر لگ جاتا ہے، اب ساری قوتیں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ تو جہاں اذا بلغ اشدہ، اشد سے مراد کیا لیں گے؟ یہاں تو 40 سال ہے، لیکن اشد سے مراد جوانی کیا اخیر لیں گے، آخر جوانی۔ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، سمجھ گئے؟ اب اشکال نہیں ہوگا، ورنہ حضرت یوسف کے بارے میں بھی ہے بلغ اشدہ، وہ بھی تو حالانکہ ان کی عمر 40 سال نہیں بنتی تھی، اور بھی اس طرح کے آپ کو ملے گا۔ تو اشدہ وبلغ 40 سنہ، اور پہنچ گئے 40 سال کی عمر کو، یعنی اشدہ کے اخیر حد کو۔ قال رب، کہا میرے پروردگار۔ اب یہاں سے دو قسم کے والدین، دو قسم کی اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، دو قسم کی اولاد کا، ان کا جہاں تذکرہ ہو رہا ہے، نافرمان اولاد اور تابع دار اولاد۔ اوپر فرمایا تھا والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اچھا، یہ جو والدین کے ساتھ احسان ہے، اس میں اساتذہ بھی شامل ہیں بطریق اولویت، بطریق اولویت، لیکن اللہ نے والدین کے بارے میں ایک چیز کلیئر کر دی ہے کہ اگر والدین ان جاہداک علی ان تشرکا، اگر والدین بھی تمہیں توحید کے خلاف مسئلہ بتائیں تو نہیں ماننا، اور استاد بتائیں تو
کہو بے طریقے اولا نہیں ماننا، باپ کی بات بھی کتاب و سنت کے مقابل نہیں ماننی، اتنے حقوق بتانے کے باوجود، اور پیر مولوی استاد کی بات بطریق اولا اب نہیں آپ مانیں گے؟ ہاں اچھا اونچے بولو، ابھی تو کوئی نہیں سن رہا، بولو۔ کتاب و سنت کے خلاف کسی استاد کی بات نہیں مانیں گے، نہیں مان۔ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو امیر مقرر کیا، بخاری شریف میں، لشکر کا امیر غصے میں آیا، آگ جلائی اور سارے مامورین کو کہا سارے آگ میں کودو۔ تو کچھ تیار ہوئے بھئی اطاعت امیر ہے، آگ میں چلے جاؤ۔ تو اس رنگ نہیں بھائی، اطاعت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام کو بتایا گیا، فرمایا اگر جاتے تو پھر باہر نہ نکلتے۔ تو امیر کی اطاعت بھی معروف میں ہوتی ہے، معصیت میں نہیں۔ جی کس میں ہے؟ معروف میں، معروف میں ہے، معصیت میں نہیں۔ معصیت میں نہیں۔ والدین کی، اساتذہ کی، دنیا کا کوئی آدمی ہو، معروف میں اطاعت ہے، معصیت میں نہیں ہے۔ جی ہاں بھائی، تو اب یہاں دونوں کا سلسلہ آ رہا ہے، اور آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھے کہ ایک اولاد محمدی نظام کی ہے اور دوسری طاغوتی سکول کالج کے لوگ ہیں، جی جن پر رنگ چڑھ چکا ہے سکول کالج کا، ملحدین اور بے دین، اور ایک دیندار ہے۔ تو اس وقت بھی ایسے تھا کہ والدین بہت سارے مومن تھے، اولاد مشرک تھی، والدین محنت کر رہے تھے لیکن اولاد وہ شرک میں آگے تھی، وہ نہیں مانتی تھی۔ تو خیر یہاں پر جب 40 سال کا پہنچ گیا، 40 سال کی عمر کو، 40 سنتن قال رب، عرض کی میرے پروردگار، اوزعنی، توفیق بخش مجھے، میری قسمت میں کر دے، مجھے توفیق دے دے، ان اشکرا نعمتک، کہ شکر کرتا رہوں میں تیرے انعامات کا، التی انعمت علیہ، وہ جو انعام کیا تو نے میرے اوپر، بعلا، اور میرے والدین پر، دینی یا دنیاوی انعامات ہیں، میں اس کا شکر کرتا رہوں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ کرتا رہوں میں وہ عمل جو تجھ ترضا ہو، جو تجھے پسند ہے، جس پہ تو راضی ہو جائے۔ ہر عمل صالح مرضین عند اللہ ہے، تو پھر صالح ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو۔ تو جہاں ترضا ہو کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ بسا اوقات عمل صالح ہوتا ہے لیکن غرض صالح نہیں ہوتی، غرض اور نیت میں فتور ہوتا ہے۔ تو عمل جتنا بھی خوبصورت ہو وہ اور صالح ہو، نیت کے فتور کی وجہ سے وہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ تو گویا اخلاص سے عمل کی دعا ہے یہ کہ عمل کرتا رہوں جو پسند، جو کہ پسند ہے، یعنی ان اعمال کو کروں، ان اعمال صالحہ کو جس پہ تو راضی ہو جائے۔ ترضا بأصلح لی فی ذریتی، یہ سعادت خارجیہ کا بیان ہے، اور اصلاح کر دے اس اصلح لی فی ذریتی۔ یہاں دو لفظ قابل غور ہیں، ایک اصلح کافی تھا، آگے لی کیوں ذکر کیا گیا؟ اصلحنا زوجہ، کیا ہے؟
اصلانا، تو جہاں اصل لی یہ لام کیوں آیا؟ فی آگے فی آیا، تو یہ دونوں میں نقطہ ہے. اصل لی میرے لیے، میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے، یعنی ان کی اصلاح کا مجھے بھی نفع ملے، مجھے بھی فائدہ، میں بھی فائدہ اٹھاؤں، راحت ملے مجھے بھی اور نفع بھی ملے دین دنیا کا. اصلح لی فی ذریتی، ذریتی کے سے پہلے فی بتا رہا ہے کہ یہ جو اصلاح ہے اس کو میری اولاد میں جاری رکھ. یہ فی ظرفیت والا اس لیے لایا گیا ہے کہ اس کو جاری رکھ، کئی نسلوں تک یہ جاری رہے اصلاح والا عمل. انی توبت الیک، بے شک میں رجوع کر چکا ہوں طرف تیرے. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب آدمی کی عمر 40 سال کی ہو جائے تو پھر توبہ پہ زور لگائے، تجدید توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ 40 سال کے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. اب 40 سال کے بعد ساری قوتیں بڑھاپے کی طرف چل رہی ہیں اور بڑھاپے کے آگے موت بھی کھڑی ہے. تو یہ سارا، ویسے تو پوری زندگی کا سفر موت کی طرف ہے، لیکن 40 سال کے بعد بال بھی سفید آنے شروع ہو جاتی ہیں اور موت کے کئی ہارن سنائی دینے شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے 40 سال کی عمر کو پہنچ کے توبہ کی تجدید، توبت الیک، میں رجوع کر چکا ہوں طرف تیرے اور بے شک میں فرما برداروں سے ہوں. اللہ فرماتی ہیں ایک وہ آدمی ہے جو یوں دعائیں کر رہا ہے، رب اوزعنی، وہ اپنے لیے بھی دعائیں کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے، اور اس کی دعائیں بھی کوئی دکانوں کے لیے نہیں ہیں، ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہیں. کس کی دعا مانگ رہا ہے؟ کہ یا اللہ مجھے اپنی نعمتوں کے شکر کرنے کی توفیق عطا کر دے. اور سب سے بڑی نعمت توحید ہے، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت توحید ہے. اس لیے نعمت کا کے نیچے لکھا ہے ہوت توحید. جلالین کا حوالہ ہے جو تو نے مجھ پہ انعامات کیے ہیں، لیکن توحید کی قدر انہی کو ہوتی ہے جو شرک کے ظلمتوں سے نکل کے آتے ہیں. جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں، مباحد ہوں ابتدا، انہیں توحید کی قدر نہیں ہوتی. توحید کی اصل قدر اس کو ہوتی ہے جو ٹھوکریں کھا کے توحید کی طرف ہے، پھر اسے توحید کی قیمت معلوم ہوتی ہے. اور جن کو بیٹھے بیٹھائے توحید مل جائے، یہ سنتے بھی بول ہی نہیں سکتے ایسا. ہاں بھئی، توبت الیک وانی من المسلمین،